ارے یار علی، یہ جنگل میں لڑکی کون ہے جو ہم سے آگے جا رہی ہے؟ کیا خیال ہے؟ گاڑی روک کے پوچھیں، ہو سکتا ہے بیچاری کو مدد کی ضرورت ہو۔ میں نے کہا نہیں یار، ہم گاڑی میں 4 افراد ہیں، اس کی جگہ ویسے بھی نہیں ہے، چھوڑو اسے۔ اور جانتے ہو، ہم کبھی کسی لڑکی کو زیادہ لفٹ نہیں کراتے پیارے۔ میں نے ایک اسٹائل سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ میری اس ادا پہ سب ہنس پڑے۔ یہ کہہ کر ہم لڑکی کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل گئے۔ ابھی ہم کچھ دور ہی گئے ہوں گے کہ وہ کھلے بالوں والی لڑکی پھر ہمیں اپنے آگے فٹ پاتھ پہ چلتی نظر آئی۔ پیارو، کچھ گڑبڑ ہے، یہ لڑکی دوبارہ ہم سے آگے کیسے آ گئی؟ میں نے خوف سے تھوک نکل کر کہا، جبکہ باقی بھی پریشان ہو کر دیکھنے لگے۔ میں جتنا گاڑی آگے بھگاتا، لڑکی ہم سے اور آگے نظر آتی۔ اب تو خوف سے سب پریشان ہو گئے۔ میں نے حوصلہ بلند کیا اور سب سے کہا، جس کو جو بھی صورت آتی ہے زور زور سے پڑھنا شروع کر دے اور خدا کو یاد کرے۔ سب نے میری تائید کی اور تلاوت شروع کر دی۔ میں نے دیکھا ایسا کرنے سے وہ لڑکی نظر آنا بند ہو گئی۔ ہم نے سکھا سانس لیا۔ تقریباً کچھ دیر میں ہم کاغان پہنچ گئے۔ ہم نے ایک ہوٹل میں رک کر پیٹ پوجا کا سوچا۔ کھانے کے بعد کچھ دیر بیٹھے باتیں کرتے رہے، پھر گھومنے پھرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہم چاروں دوست جہاں بھی جاتے ایک ساتھ جاتے۔ ہمیں گھومنے پھرنے کا کافی شوق تھا، اس لیے سیر سپاٹے کرنے نکل پڑتے تھے۔ یار علی، اس بار ہم ناردرن ایریا چلیں۔ جب تینوں دوستوں احمد، حمزہ اور ناصر نے مجھے کہا تو میں سوچ میں پڑ گیا۔ یار ابھی پچھلے سال تو وہاں گئے تھے، اب دوبارہ وہاں جائیں گے کیا؟ تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ پھر وہاں جا کے ہم نے اپنی ٹک ٹاک ویڈیو بھی تو بنانی ہے۔ مزے مزے کی کیا خیال ہے؟ ناصر نے مجھے دیکھا۔ سوچا جا سکتا ہے یارو، میں نے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر کل یا پرسوں کا پروگرام بناتے ہیں جانے کا۔ ہم چاروں کیونکہ کھاتے پیتے گھرانوں کے چشم و چراغ تھے، اس لیے کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ تاہم میرا ابو کافی سخت مزاج تھا، اتنا جلدی نہیں مانتا تھا، اور امی میری کافی مذہبی خاتون تھی۔ میں جہاں بھی جاتا کچھ پڑھ کے پھونک مار دیتی تھی، اور میرے بازوؤں پہ ہمیشہ امام ضامن باندھ دیتی تھی۔ کھانا کھا کے ہم اٹھے اور کاغان کی سیر کے لیے گاڑی میں روانہ ہو گئے۔ کاغان کی حسین وادی دیکھ کے سب اس کے حسن میں کھو گئے۔ آگے چل کے کچھ فاصلے پر ایک بورڈ پہ کچھ لکھا صاف نظر آیا، رکنا منع ہے، جسے پڑھ کر سب دوست ہنسنے لگے، جبکہ میں سوچ میں پڑ گیا۔ پھر سب نے اصرار کیا، یار علی گاڑی یہیں روک دے، ایک اچھی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرتے ہیں بورڈ کے ساتھ۔ جبکہ مجھے ان کا یہ مشورہ پسند نہیں آیا، مگر تینوں بضد تھے کہ یہیں رکو۔ بالآخر سب کے آگے مجبور ہو کے گاڑی روک دی۔ ہم اتر کے بورڈ کے ساتھ لگے ویڈیو بنانے لگے، مگر جیسے ہی ہم نے ویڈیو بنائی، ہمیں اپنے پیچھے ایک آہٹ سنائی دی۔ مڑ کر دیکھا تو سب کے اوزان خطا ہو گئے۔ پیچھے وہی لڑکی کھڑی تھی اور پوز بنا کے ہمارے ساتھ لائن میں آ کے ویڈیو بنانے لگی۔ اے لڑکی، تم کون ہو اور یہاں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ تو وہ مجھے چھوڑ کے باقی تینوں کو گھورنے لگی۔ احمد اسے پیار بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ لڑکی حد سے زیادہ خوبصورت تھی، اور احمد کافی دل پھینک لڑکا تھا، تاہم گروپ کے ساتھ وہ تمیز سے رہتا تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا اور میں نے لڑکی کے پاؤں کی جانب نظر کی تو میرا دل دہک سے رہ گیا۔ اس کے پاؤں الٹے تھے۔ اس کے پاؤں دیکھ کر احمد نے کہا، یار ہوش میں آؤ احمد، کیا دیکھ رہے ہو؟ بھائیو چلو گاڑی میں بیٹھو فوراً۔ یہ کہہ کے میں جو ہی مڑا، لڑکی نے اپنی گردن میری طرف موڑی، جبکہ اس کا باقی جسم میرے دوستوں کی جانب تھا۔ میری آواز ایک دم گم ہو گئی، ساتھ ہی باقی دوست بھی خوف سے چلانے لگے، پچھل پیری ہے یہ، بھاگو یہاں سے۔ ہمیں چاروں طرف سے آوازیں آنے لگی، شور بڑھتا جا رہا تھا اور ہم خوف سے کانپ رہے تھے۔
اب اس لڑکی کو دیکھا تو خون ایک دم خشک ہو گیا۔ اس کے ہاتھوں کے ناخن بڑھنے لگے، آنکھوں کی جگہ ہولناک گڑا نظر آ رہا تھا۔ آنکھیں کے دانت بڑے اور نوکیلے تھے، منہ میں خون لگا ہوا تھا۔ میرے دوست خوف سے رونے لگے اور کہنے لگے، ہمیں معاف کر دو، جانے دو، خدا کا واسطہ۔ میں نے اپنا حواس قابو میں لایا اور نادر علی کا ورد کرتے ہوئے گردن میں موجود اپنے تعویذ کو ہاتھ میں پکڑا، جس میں آیات قرآنی لکھی ہوئی تھی جو میں نے بچپن سے اپنے گلے میں پہنی ہوئی تھی۔ ایسا کرنے سے وہ عفریت وہیں رک گئی اور مجھے چھوڑ کے میرے دوستوں کی جانب مبذول ہوئی اور ان کی طرف قدم رکھا۔ یہ دیکھ کے میں نے اور زور سے تلاوت شروع کر دی۔ اس بار سورہ ناس اور آیت الکرسی کا ورد کیا۔ دوستوں، ورد کرتے ہوئے گاڑی کی جانب چلو فوراً، یہ کہہ کے ہم چاروں دوڑے اور گاڑی میں بھاگ کے پہنچے ہی تھے کہ پچھل پیری بھی ہمارے پیچھے بھاگی۔ اس دوران احمد گر پڑا، جبکہ ہم سب گاڑی میں بیٹھنے میں کامیاب ہو گئے۔ احمد، میرے بھائی، جلدی سے گاڑی میں آؤ، اٹھو، شاباش، میں نے تیزی سے کہا، مگر وہ نہیں اٹھ پایا۔ تلاوت کرو، احمد زور زور سے، مگر احمد بھنور سے خاموش تھا، جیسے اپنی موت کا انتظار کر رہا ہو۔ اس دوران پچھل پیری اس کے سر پہ موجود زور زور سے کہکے لگا رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا احمد کی طرف، یہ دیکھ کے مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں گاڑی سے نکل آیا اور اس بلا کو للکارا اور کہا، میرے دوست کو چھوڑ دو اور مجھے پکڑ لو۔ پچھل پیری نے خوفناک نگاہوں سے مجھے دیکھا اور کہا، میرے علاقے میں کیوں آئے ہو؟ اب تم سب زندہ نہیں بچ سکتے۔ اس نے غیر انسانی بھاری آواز میں کہا، ہا 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 ہا۔ میں نے ہمت کر کے اس سے کہا کہ یہ تمہارا علاقہ کیسے ہو گیا جبکہ یہاں ہر کوئی آتا ہے؟ اس نے کہا کہ جس جگہ بورڈ لگا ہے اس کے نیچے میرا محل ہے اور میں یہاں رہتی ہوں اپنے بچوں کے ساتھ، صرف انہیں پکڑتی ہوں جو بورڈ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہاں 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 ہاں۔ یہ کہہ کے اس نے کریا آواز میں کہکا لگایا، ایسے لگا جیسے کہ کان کے پردے پھٹ جائیں گے۔ احمد اب اٹھ کھڑا ہوا اور سب نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر اچانک ایک عجیب آواز ابھری جسے کوئی گھسیڑ گھسیڑ کے چل رہا ہو۔ جب ہم نے دیکھا تو وہاں 4 بچے تھے جو کہ شکل سے انتہائی خوفناک لگ رہے تھے۔ وہ عجیب الخلقت بچے پچھل پیری کی طرف آتے نظر آئے۔ ابھی ہم بچوں کو دیکھ بھی نہیں پائے تھے کہ دور سے کچھ لوگ سفید لباس میں ملبوس ہماری طرف چلتے آئے، جن کی تعداد کافی ساری تھی۔ اب ایک ساتھ کافی ساری مصیبتیں درپیش تھیں ہمیں۔ اب ہم پریشان ہو گئے، ان لوگوں کو دیکھ رہے تھے جو ہماری ہی طرف آ رہے تھے۔ نزدیک آئے تو ایسا لگا وہ عجیب شکلوں کے مالک تھے۔ ان کے چہرے پیلے پیلے، مرجھائے ہوئے، بے رنگ اور نکاہت زدہ تھے، جبکہ وہ ٹھیک سے چل بھی نہیں سکتے تھے۔ نزدیک آ کے بولے، خدا کے لیے ہماری مدد کرو، ہم اس ڈائن کے قبضے میں ہیں۔ ابھی ہم ان کو دیکھ ہی رہے تھے کہ وہ عجیب الخلقت بچے دوڑ کے ان کے پاس گئے اور ان کو عجیب سے انداز سے کاٹ کاٹ کے کھانے لگے۔ ماحول ان کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ یہ دیکھ کر ہمارے اوزان خطا ہو گئے، ہمیں اپنی موت یقینی نظر آنے لگی۔ پچھل پیری ہماری طرف بڑھنے لگی، جبکہ اس کے بچے ان سفید لباس روحوں کا خون پینے لگے۔ وہ لوگ چلاتے ہوئے مدد مدد پکار رہے تھے۔ ایک نے مجھے دیکھ کے کہا، علی بچا لو۔ میں حیران تھا کہ وہ مجھے کیسے جانتا ہے، مگر یہ پوچھنا بس دل میں رہ گیا میرا اور نہ اس کا موقع ملا مجھے۔ اس دوران چڑیل منہ ہی منہ میں کچھ منتر پڑھنے لگی۔ ایک چھناکا ہوا اور ہم سب بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ پتہ نہیں کتنا ٹائم ہم ایسے پڑے رہے۔ پھر آہستہ آہستہ ذہنوں میں روشنی چمکی۔ سب سے پہلے میں ہوش میں آیا، فوراً ذہن میں آیا کہ میں کہاں ہوں۔ پھر سب یاد آتے ہی اچھل پڑا۔ دوستوں پہ نظر پڑی تو حمزہ اور ناصر ساتھ بے ہوش پڑے تھے۔
جبکہ احمر غائب تھا۔ یہ دیکھ کے دل زور زور سے دھڑکا، فوراً دونوں کو جگایا۔ وہ بھی میری طرح ہڑبڑا کے اٹھے اور چڑیل چڑیل کہہ کے چیخنے لگے۔ میں نے ان کا حوصلہ دیا اور کہا کہ ہم چڑیل کی قید میں ہیں، جبکہ وہ احمر کو لے گئی ہے۔ یہ سن کے وہ دونوں رونے لگے اور کہا وہ ہمیں بھی کھا جائے گی۔ دوستو، ہمت کرو، ہمیں کچھ کرنا ہوگا تاکہ یہاں سے نکل سکیں اور احمر کا بھی پتہ لگا سکیں۔ آؤ اٹھو۔ یہ سن کے وہ اٹھے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے، مگر کچھ سمجھ نہ آیا کہ ہم آخر کس جگہ قید ہیں۔ غور سے دیکھنے پہ پتہ لگا کہ ہم کسی غار میں قید تھے، جہاں کافی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ تھوڑی سی روشنی سے اندازہ ہوا کہ عصر کا ٹائم ہو گیا، لیکن کچھ دیر میں مغرب کے بعد یہاں تو کافی اندھیرا ہو جائے گا۔ پھر ہم کیا کریں گے؟ اس دوران میں نے اپنی جیب سے موبائل ڈھونڈا تاکہ روشنی کا کچھ کیا جائے، تو حیران ہو گیا میرے پاس موبائل نہیں تھا۔ یار ہمارے پاس بھی نہیں ہے، ناصر اور حمزہ بولے۔ یار اب کیا ہوگا؟ کیا ہم سب مارے جائیں گے؟ میں نے کہا حوصلہ رکھو اور خدا ہے امید رکھو، وہی ہمیں راہ دکھائے گا انشاءاللہ۔ میں نے کہا زور زور سے اول آخر درود پڑھ کر 4 کل پڑھنا شروع کر دو۔ ہم کافی دیر ورد کرتے رہے، اچانک لگا کچھ روشنی ہوئی ہو۔ ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا آیا، سب سے خوشگوار ماحول ہو گیا۔ پھر ہم ورد کرتے رہے بغیر رکے۔ کچھ دیر میں ہمیں غار سے رونے کی آوازیں آنے لگیں، لیکن ہم نے ورد جاری رکھا۔ اچانک رونے کی آواز سسکیوں میں بدل گئی، پھر زور زور سے بین ہونے لگے۔ اچانک ایک خوبصورت لڑکی ہمارے سامنے آ کے بیٹھ گئی اور ہنسنے لگی۔ اس کے بال کالے، سیاہ اور لمبے تھے، جبکہ آنکھیں نیلی اور پراسرار خوبصورت جسم دیکھ کے ہوش اڑ جائیں۔ بند کر دو جو پڑھ رہے ہو، آؤ میں تم تینوں کو خوش کر دوں، آ جاؤ۔ پھر اس نے اپنی باہیں پھیلا دی، جبکہ میں نے آنکھ کے اشارے سے ایسا کرنے سے اپنے دوستوں کو منع کیا اور ورد جاری رکھا۔ وہ مجھے کینہ توڑ نظروں سے گھور رہی تھی، جبکہ ہم نے ورد جاری رکھا۔ اس دوران غار میں دھواں بھر گیا اور وہ لڑکی ایک خوفناک چیخ مار کے غائب ہو گئی۔ ہم نے سکھ کا سانس لیا۔ پھر میں نے ناصر اور حمزہ سے کہا کہ ہمیں راستہ ڈھونڈنا چاہیے، شاید اس بار کچھ پتہ چلے کہ ہم کہاں ہیں۔ ہم اپنی جگہ سے اٹھے اور غار سے باہر ہمیں ایک چھوٹا سا سوراخ نظر آیا، جو کہ مشکل سے 5 انچ کا ہوگا۔ میں نے کہا دوستو دیکھو، شاید کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے اس سوراخ کو بڑا کر کے ہم یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں، مگر ہمیں کچھ نہ ملا۔ تاہم میں نے کہا آؤ ایک بار پھر خدا کو یاد کریں، وہی ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ۔ پھر اب کی بار ہم نے نعت علی کا ورد کیا۔ اس ورد کے دہراتے ہی غار میں زور سے دھماکہ ہوا اور ہر طرف دھواں پھیل گیا۔ کچھ دیر میں دھواں چٹا تو ہم باہر کھلی فضا میں پڑے تھے، جبکہ ہمارا ساتھ ہمارا دوست احمر بھی بے ہوش پڑا تھا۔ ہم نے خدا کا شکر ادا کیا اور اس کی جانب بڑھے۔ میں نے اسے جھنجھوڑا تو وہ ہوش میں آ گیا۔ میں بچ گیا ہوں کیا؟ چڑیل کہاں ہے؟ وہ مجھے کھا رہی تھی، اور اس کے بچے، اور یہ سب کیسے ہو گیا؟ میں یہاں کیسے آیا؟ اس نے ایک ساتھ اتنے سوال کر ڈالے۔ یار بس خدا کا کرم ہوا ہم بچ گئے۔ وہ چڑیل کہاں ہے اب؟ احمر نے پوچھا۔ میں نے کہا یار نہیں پتہ وہ کہاں ہے، دفع کرو، آؤ ہم سب یہاں سے واپسی کا راستہ ڈھونڈیں۔ یہ کہہ کے اٹھ کھڑے ہوئے اور آگے بڑھے، مگر جیسے ہی ہم نے ایک قدم اٹھایا سامنے چڑیل کھڑی ہنس رہی تھی۔ تم سب یہاں سے نہیں جا سکتے، یہ میرا علاقہ ہے، تم اب یہاں میری قید میں ہو، تم نے میری غار تباہ کر دی پڑھائی کر کے، مگر یہ جنگل بہت بڑا ہے، یہاں سے نہیں نکل سکتے،
یوں ہی اس نے قدم آگے بڑھایا۔ میں نے کہا دوستو ورد کرو۔ پھر ورد کی آواز سے وہ رک گئی اور غائب ہو گئی۔ یہ دیکھ کے ہمارے حوصلے بلند ہو گئے۔ اب ہم آگے بھاگنا شروع ہو گئے۔ بھاگتے بھاگتے ہم ایک صحرا میں آ گئے۔ لگ تک صحرا دور دور تک ریت کے ٹیلے۔ پیاس سے جان نکلی جا رہی تھی۔ دوستو لگتا ہے چڑیل سے تو بچ گئے لیکن پیاس اور بھوک سے مر جائیں گے، حمزہ نے ٹھنڈی سانس بھر کے کہا۔ میں نے کہا خدا پہ یقین رکھو، وہ ہماری مدد ضرور کرے گا۔ اچانک ہمیں دور سے کچھ بچے نظر آئے۔ آؤ وہاں تک چلیں، شاید آبادی ہے جن کے بچے یہاں گھوم رہے ہیں، میں نے دوستوں سے کہا۔ ہم ان کی طرف بڑھتے چلے گئے جبکہ وہ اور دور ہوتے گئے۔ بالآخر ہم ان کے نزدیک پہنچ ہی گئے۔ وہ 4 بچے تھے اور ہماری طرف پیٹھ کر کے بیٹھے تھے۔ ان کی عمریں 10 سال سے کم لگ رہی تھیں۔ ہمت کر کے میں نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بچوں آپ لوگوں کا گھر کہاں ہے؟ ہمیں وہاں لے چلو، ہم بہت بھوکے اور پیاسے ہیں۔ بھوکے اور پیاسے تو ہم بھی ہیں، وہ بچے دوسری طرف منہ کرتے ہوئے بولے۔ میں نے کہا تم کس کے بچے ہو؟ وہ ایک دم پلٹے اور کہا پچھل پیری کے بچے ہیں۔ جب وہ مڑے ہماری طرف تو ان کی خوفناک شکل دیکھ کے ہم تھر تھر کانپنے لگے اور دوسری طرف کو مڑنے لگے، مگر اچانک مجھے خیال آیا اور رک کے ورد پڑھنا شروع کر دیا اور ان بچوں کی جانب چل پڑا، جبکہ سب مجھے روکنے لگے۔ ورد کرتے کرتے میں ان کے نزدیک چلا گیا اور وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے اور کوئی جنبش نہیں کر رہے تھے۔ مجھے موقع ملا اور جا کے ایک بچے کو گردن سے پکڑ لیا اور ورد کرتے کرتے اس پہ پھونک مار دی۔ اس بچے نے چیخ ماری اور وہیں لوٹ پوٹ ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ تڑپنے لگا اور ایک دم مر گیا۔ یہ دیکھ کے میں دوسرے بچے کی جانب بڑھا، مگر پیچھے سے میرے دوستوں کی چیخ سنائی دی۔ جب دیکھا تو چڑیل نے تینوں دوستوں کو اپنے قابو میں کیا ہوا تھا۔ چڑیل ان تینوں کے پیچھے کھڑی مجھے قہر آلود نظروں سے گھور رہی تھی۔ وہ اتنے زور سے چیخی کہ کان کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس نے اپنے ایک ہاتھ میں اپنا ایک مردہ بچہ اٹھایا ہوا تھا، زور زور سے مکرو آواز میں رو رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بچہ اس کے ہاتھ میں دھواں بن کے تحلیل ہو گیا۔ اب چڑیل کے ہاتھ خالی تھے۔ وہ ایک دم دوستوں کے سامنے آئی۔ اس بار اس کی شکل بہت بھیانک ہو چکی تھی۔ اس کے ہاتھ 4 ہو گئے تھے جبکہ ٹانگیں لاتعداد۔ اس نے حمزہ، ناصر اور احمد کو ایک ساتھ اٹھا لیا اور کڑیے آواز میں چلائی اور مجھے مخاطب کر کے کہا، اب تم بھگتو گے میرے بچے کو مار کے۔ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، بڑی شکستیشالی بن رہے تھے، اب ان تینوں کو ڈھونڈ کے دکھانا۔ یہ کہہ کے وہ سب کو لے کر غائب ہو گئی۔ میں اب صحرا میں اکیلا کھڑا رہ گیا، سخت پریشان، اوپر سے بھوک اور پیاس سے دم نکلا جا رہا تھا، مگر میں نے ہمت کی اور آگے بڑھنے لگا۔ اس دوران خدا سے مدد مانگی اور پھر ہمت کر کے آگے بڑھ گیا، مگر مجھے حیرت بھی تھی کہ چڑیل نے مجھے کیسے چھوڑ دیا۔ صحرا کی گرم ریت میں حالت بہت خراب ہو گئی، چلتے چلتے تھک کے چور ہو گیا۔ پھر مجھے لگا میں شاید بے ہوش ہونے والا ہوں۔ اس وقت بس ایک ورد زبان پہ تھا، یا اللہ مدد کر، واسطہ پنجتن پاک اور معصومین کا، اور ہمیں اس مصیبت سے بچا لے اور میرے دوستوں کو خیریت سے مجھ سے ملا دے، آمین۔ پھر مجھے کچھ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوا۔ پھر اچانک میرے ذہن سے تاریکی چھٹی اور آہستہ آہستہ روشنی پھیلی۔ میں نے اپنی آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا اور پوچھا میں کہاں ہوں؟ پھر میں نے نگاہ اٹھائی، سامنے ایک بزرگ جائے نماز پہ بیٹھے نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ ایک چھوٹا سا جھونپڑا تھا جو بانس اور لکڑیوں سے بنا ہوا تھا۔ بزرگ نے سلام پھیر کے میری طرف دیکھا اور کہا، بچے اب تم بالکل ٹھیک ہو۔ میں نے کہا، بابا جی اس صحرا سے آپ مجھے لائے ہیں کیا؟
بیٹا تم اب بھی صحرا میں ہو مگر محفوظ ہو میرے پاس۔ بابا میری مدد کرو، میں مشکل میں ہوں، میرے 3 دوست چڑیل کے قبضے میں ہیں، ان کی زندگی خطرے میں ہے، خدا کے لیے بابا میری مدد کرو۔ بزرگ مجھے دیکھ کے مسکرائے اور کہا، فکر نہ کرو بیٹا، وہ خبیث روح ہے جو ایک شیطانی عمل سے چڑیل بنی ہے، اس کا مقصد نوجوانوں کو شکار کر کے انہیں کھانا ہے۔ بابا اس نے ہمیں بتایا کہ بورڈ کے ساتھ اس کا محل ہے جہاں وہ اپنے بچوں کے ساتھ رہتی ہے، اور اس کا ایک بچہ بھی میں نے مار دیا ہے۔ مجھے اس نے دھمکی بھی دی ہے، مجھے اب کیا کرنا چاہیے بابا جی؟ وہ چڑیل کافی طاقتور ہے، تاہم تم ایک اچھے اور دیندار بچے ہو، نیز تمہیں خدا پہ بھروسہ بھی ہے، اس لیے وہ تمہیں چھوڑ گئی ہے، کیونکہ وہ تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتی اس تعویذ کی وجہ سے جو تمہاری گردن میں پڑا ہے، اور پھر تم اس کے علاوہ ورد بھی کرتے ہو، اس وجہ سے وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ لو ایک اور تعویذ بھی گلے میں پہن لو، بابا نے کہا، اور میری بات غور سے سنو، یہاں سے سیدھے چلتے جانا، تقریباً 5 میل دور، پھر وہاں سے آگے ایک جنگل آ جائے گا، جنگل کا بھی اتنا فاصلہ ہوگا جو صحرا میں طے کرو گے، پھر وہاں سے بائیں مڑ جانا، آگے ایک سڑک نظر آئے گی، وہاں سے چلتے ہوئے تم اس بورڈ پہ رک جانا، بس وہ چڑیل اسی جگہ ملے گی تمہیں، پھر آگے خود ڈھونڈنا ہے اسے۔ ہاں مگر یہ تمام سفر تکلیف دہ ہوگا، کافی مشکلیں بھی پیش آئیں گی، تمہیں بھوک پیاس برداشت کرنی پڑے گی۔ بابا نے میری طرف دیکھ کے کہا، جنگل میں اللہ رزق دے گا، مگر دھوکے سے ہوشیار رہنا، وہ بہت خطرناک ہے، آگے اللہ مالک ہے میرے بچے۔ پھر بابا نے مجھے 2 روٹیاں ایک رومال میں باندھ کر دیں اور ایک مشکیزہ پانی کا، اور کہا، اللہ نے گماد میرے بچے۔ میں نے آنسو بھری آنکھوں سے بابا کا شکریہ ادا کیا اور کہا، بابا میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھوں گا۔ بابا نے مجھے گلے لگایا اور کہا، جاؤ میرے بچے، تمہارے دوستوں کو تمہاری ضرورت ہے، جاؤ۔ پھر میں آگے بڑھنے لگا اپنی منزل کی جانب۔ مجھے ابھی چلتے ہوئے 1 گھنٹہ ہوا ہوگا، اس صحرا میں کہ مجھے دور سے کوئی چلتا ہوا نظر آیا، میں سمجھا کوئی مسافر ہوگا، وہ مجھے ہاتھ کے اشارے سے رکنے کا کہہ رہا تھا، تاہم میں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ چلتے چلتے کافی وقت ہو گیا، مگر وہ نزدیک آنے کے بجائے دور ہوتا گیا، میں سمجھ گیا یہ میری نظر کا دھوکہ ہے۔ میں کچھ دیر تک چلتا رہا، پھر تھک ہار کے بیٹھ گیا تاکہ بعد میں سفر تازہ دم ہو کے شروع کروں۔ پھر مجھے کسی نے جانی پہچانی آواز میں پکارا، علی یہاں آؤ۔ یہ آواز تو حمزہ کی تھی، مگر میں نے دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا۔ علی میں یہاں ہوں تمہارے پیچھے۔ جب میں نے دیکھا تو پیچھے بھی کوئی نہیں تھا، میں فوراً وہاں سے اٹھ کے چلنے لگا۔ علی یار میں یہاں ہوں، کہاں جا رہے ہو، واپس آؤ، حمزہ کی آواز آئی۔ پیچھے سے آوازیں مسلسل آ رہی تھی، مگر میں رکا نہیں، چلتا رہا۔ اچانک مجھے کافی پیاس محسوس ہوئی، میں نے مشکیزہ کھولا، پانی پیا، پھر آگے بڑھ گیا۔ پھر میں نے دیکھا احمر آگے ہاتھ بندھے مجھے دیکھ رہا تھا اور کہنے لگا، علی یار میں تو یہاں ہوں، کہاں جا رہے ہو، آؤ چلیں واپس، ناصر اور حمزہ کا بھی پتہ ہے مجھے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، ورد کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ 3 میل کا فاصلہ میں نے بغیر رکے طے کیا۔ اب بھوک اور پیاس سے برا حال تھا۔ ایک ٹیلا نظر آیا، وہاں بیٹھ کے کھانا کھایا اور پانی پی کے اسی ٹیلے پہ بیٹھ گیا، کچھ دیر آرام کرنے لگا، تھکن سے برا حال تھا۔ اچانک اپنے پیچھے میں نے ایک آہٹ سنی، دیکھا تو حیران ہو گیا، ایک خوبصورت لڑکی کھڑی مجھے گھور رہی تھی۔ کون ہو تم؟ میں نے کہا۔ میں یہاں رہتی ہوں، تم تھک گئے ہو، آؤ میرے گھر چلو، تمہاری خدمت کروں، میرا نام مینا ہے۔ مجھے اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک نظر آئی۔ نہیں مجھے آگے جانا ہے، آپ کا شکریہ، میں نے کہا۔ لڑکی نے نشیلی آنکھوں سے مجھے دیکھا، پھر میرا ہاتھ پکڑنے لگی، مگر ایک دم کرنٹ لگا، اسے زور سے چیخی اور غائب ہو گئی۔ اس کے غائب ہونے کا مطلب میں سمجھ گیا، اب میں اور محتاط ہو گیا۔
اب دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا اور چل پڑا۔ شام ہونے میں اب کچھ دیر باقی تھی۔ میں نے صحرا کا سفر مکمل کر لیا۔ اب رات مجھے جنگل میں گزارنی تھی۔ میں تھکن سے چور تھا، آگے بڑھ بھی نہیں سکتا تھا، اور جنگل میں رات کو رکنا خطرے سے خالی بھی نہیں تھا۔ ایک سایہ دار درخت دیکھ کر بیٹھ گیا، تاہم میں نے ویٹ کرتے ہوئے حصار قائم کر لیا اور سکون سے سانس لینے لگا۔ آدھا گھنٹہ آرام سے گزر گیا۔ اب رات مکمل طور پر چھا چکی تھی۔ مکمل خاموشی کا راج تھا۔ کہیں کہیں الو بول رہے تھے۔ اچانک درخت کے اوپر میں نے ایک عجیب پرندہ دیکھا جس کی چونچ بہت لمبی تھی۔ وہ خونخوار نظروں سے میرے اوپر پرواز کر رہا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس جیسے اور پرندے بھی اکٹھے ہو گئے، مگر وہ حصار سے اوپر تک آ نہیں پا رہے تھے۔ یہ دیکھ کے مجھے کافی سکون ملا۔ جب مسلسل پرواز سے وہ مجھ تک نہ پہنچ سکے تو ایک خوفناک چیخ مار کر غائب ہو گئے۔ مجھے کافی خوشی ہوئی۔ اب میں نے رات اسی حصار میں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا۔ تھکن کی وجہ سے کچھ دیر مجھے نیند آ گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ میں نے دیکھا میری ماں زور زور سے چلا رہی تھی، جبکہ سامنے چڑیل نے امی کو پکڑا ہوا تھا۔ ایک دم مجھے لگا، یہ امی یہاں کیسے آ گئی؟ علی بیٹا مجھے بچا لو، آ جاؤ میرے پاس۔ امی آپ یہاں کیسے آئیں؟ میں نے حصار میں سے پوچھا۔ بس بیٹا یہ پچھل پیری مجھے یہاں پکڑ کر لائی ہے۔ امی آپ کو کچھ نہیں ہوگا، یہ کہہ کے میں حصار سے نکلنے لگا، مگر اچانک نیک بابا کی آواز آئی، حصار سے نہ نکلو، یہ دھوکہ ہے چڑیل کا۔ آواز کے ساتھ میں حصار میں دوبارہ بیٹھ کر ورد کرنے لگا۔ جیسے ہی میں نے امی کی طرف دیکھا وہ غائب ہو گئی۔ میں نے باقی رات سکون سے حصار میں گزار لی۔ اس طرح دوبارہ مجھے ڈرانے کی کوشش نہیں کی گئی۔ تھوڑی دیر بعد نیند کی، پھر صبح سورج کی کرنیں جیسے مجھ پہ پڑی، میں اٹھ بیٹھا۔ حصار سے نکلا، آغاز ورد سے کیا، تیمم کیا، نماز پڑھی اور سفر کی جانب گامزن ہو گیا۔ اس دوران مجھے بھوک لگی۔ سامنے ایک درخت پہ سیب نظر آئے۔ اس طرف بڑھا ہی تھا کہ اچانک ایک خوفناک منظر نظر آیا۔ ایک چھوٹی سی بچی کو ایک دیو نے پکڑ رکھا تھا، جبکہ بچی چلا رہی تھی، مدد کرو میری۔ بچی کی پکار سن کر میں بے چین ہو گیا۔ معصوم بچی کی نظر مجھ پہ پڑی۔ ایک بار پھر اس نے مجھے امید بھری نظروں سے دیکھا۔ مجھ سے رہا نہ گیا۔ کون ہو تم اور بچی کو کہاں لے جا رہے ہو؟ میں نے دیو سے کہا۔ دیو نے کہکا لگایا اور خوفناک شکل بنا کے کہا، تم کون ہو اور میرے جنگل میں کیا کر رہے ہو؟ میں خدا کا بندہ ہوں، تم اس معصوم کو چھوڑ دو، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ دیو کو میری بات سے غصہ آ گیا۔ اس نے قہر آلود نظر مجھ پر ڈالی اور منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگا۔ میں نے بھی نادیہ علی کا ورد اول آخر درود کے ساتھ شروع کر دیا۔ دیو نے جیسے مجھ پر پھونک ماری، میں اپنی جگہ قائم رہا۔ یہ دیکھ کر مجھے کافی خوشی ہوئی۔ اب میری باری تھی۔ میں نے ورد کر کے دیو پہ پھونک ماری۔ وہ خوفناک چیخ کے ساتھ پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس دیو کی گردن توڑ دی۔ اب بچی اس کی گرفت سے آزاد تھی۔ میں نے بچی سے پوچھا وہ کون ہے اور یہاں کیسے آئی؟ اس نے کہا میرا نام زہرہ ہے، میں اپنے گھر اپنے خاندان کے ساتھ سوئی ہوئی تھی کہ اچانک رات کو یہ دیو مجھے یہاں اٹھا لایا۔ کہہ رہا تھا چڑیل کو بھیٹ دے گا میری۔ بچی سے یہ سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ دیو بھی پچھل پیری کا چیلا تھا۔ اگر مجھ سے دیر ہو جاتی تو بچی کی جان چلی جاتی۔ زہرہ بیٹی مجھے یہ بتاؤ تمہارا گھر کہاں ہے تاکہ میں تمہیں گھر چھوڑ دوں، پھر میری منزل ابھی دور ہے۔ بچی نے کہا میرا گھر اسی جنگل میں ہے، تھوڑا سا آگے۔ مگر میں حیران تھا کہ جنگل میں اس کا گھر کیسے ہو سکتا ہے، یہاں تو آبادی بھی نہیں ہے۔ خیر میں نے سوچا شاید آگے آبادی ہو، چلو آگے بڑھو۔ میں نے بچی سے کہا۔ اب ہم کچھ آگے گئے ہوں گے کہ ہمیں جنگل میں ایک عالیشان محل نظر آیا۔ بچی نے خوش ہو کے کہا وہ ہے میرا گھر۔ ہم آگے بڑھ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا۔
کچھ دیر میں دروازہ خود بخود کھل گیا مگر سامنے کوئی نہ آیا۔ میں حیران ہو کے بچی کے ساتھ آگے بڑھ گیا کہ کیا ماجرا ہے۔ تاہم دل میں ڈر بڑھا تو میں نے ورد شروع کر دیا۔ سامنے ایک بہت بڑا تخت تھا جیسے بادشاہوں کا ہوتا ہے۔ پھر میرے عقب سے آواز آئی، خوش آمدید نوجوان۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو حیران ہو گیا، ایک عجیب سی شکل کا آدمی کھڑا تھا۔ اس کے سر پہ تاج بنا ہوا ہے جبکہ زہرا بابا بابا کہہ کے اس سے لپٹ گئی۔ بچی کی شکل بھی اس وقت ڈراؤنی ہو گئی تھی۔ میں سمجھ گیا میرا واسطہ انسانوں سے نہیں پڑا، تاہم خود بے اعتماد تھا، اس لیے خاموش کھڑا باپ بیٹی کو گلے ملتا دیکھتا رہا۔ بابا، اس آدمی نے مجھے مچندہ دیو سے بچایا اور اسے مار ڈالا ہے۔ بابا، اس کا نام علی ہے اور یہ بہت بہادر ہے، زہرا نے باپ کو تفصیل بتائی۔ نوجوان بیٹھو، زہرا میری بیٹی ہے اور میرا نام عبداللہ جن ہے، میں یہاں کے جنات کا بادشاہ ہوں۔ تم حیران ہو رہے ہو ہمیں دیکھ کر، اس لیے پہلے سے بتا دیا ہے کہ ہم قوم جنات میں سے ہیں۔ ہم صدیوں سے اس جنگل میں رہتے ہیں، ہمارا کوئی دشمن نہیں تھا۔ ہم مسلمان جن ہیں، مگر کچھ سالوں سے اس جنگل سے آگے ایک چڑیل اپنے بچوں کے ساتھ آ کے بسی ہے۔ اس کے قبضے میں کافی دیو اور شیطان ہیں اور وہ مسلسل مسلمان جنوں اور انسانوں کو تنگ کرتی ہے۔ مچندہ بھی اس چڑیل کا چیلا ہے، اس نے میری بچی کو رات میں اٹھایا تاکہ چڑیل کو بھینٹ دے۔ ہم ابھی اپنی قوم کو اکٹھا کر رہے تھے کہ تم نے میری بچی کو بچا کے ہماری مدد کی، ہم تمہارے احسان مند ہیں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ اس جنگل میں تم کیا کر رہے تھے؟ میں نے عبداللہ جن کو ساری تفصیل بتا دی۔ اس نے کہا، ویسے تو طاقت میں ہم پچھل پیری سے کم ہیں، تاہم اب ہم تمہاری مدد کریں گے تاکہ تمہارے دوست خیریت سے مل جائیں۔ اب اس جنگ میں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ میں نے عبداللہ جن کا شکریہ ادا کیا۔ پھر عبداللہ جن نے مجھے کہا، ابھی تم تھکے ہوئے ہو، آرام کرو۔ اتنے میں دسترخوان ہر قسم کے کھانوں سے لگا دیا گیا۔ میں نے سیر ہو کے کھانا کھایا، پھر آرام کیا کچھ دیر۔ پھر عبداللہ جن مجھے اپنے محل کی سیر کرانے لے گیا۔ میں نے اس سے پہلے اتنا خوبصورت محل نہیں دیکھا تھا۔ یہ مجھے اب پتہ لگا کہ جن بھی اپنے گھر خوبصورت بنا کے رکھتے ہیں۔ کافی دیر گھومتے رہے، اتنے میں شام کے اندھیرے پھیلنے لگے۔ عبداللہ جن نے کہا، ہم صبح سویرے اس جنگل سے نکلیں گے۔ میری قوم کے جوان بھی تمہارا ساتھ دیں گے اور اگر مصیبت میں پڑ گئے تو میں بھی وہاں آ کر شامل ہو جاؤں گا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ رات میں نے محل میں سکون سے گزاری، کافی تھکن تھی، اس لیے فوراً سو گیا۔ صبح ناشتہ کیا اور کچھ دیر میں عبداللہ جن نے اپنے جوانوں کو بلایا۔ ان کی تعداد کافی ساری تھی، تاہم ان کی شکلیں عجیب و غریب تھیں۔ عبداللہ جن نے ان کو ہدایت کی کہ ہر ممکن کوشش کر کے چڑیل کے خلاف میری مدد کرنی ہے، چاہے جان بھی چلی جائے، پرواہ نہیں کرنا۔ سب نے تابداری سے اپنی گردن عبداللہ جن کے سامنے جھکا دی۔ میں نے ایک بار پھر شکریہ ادا کیا اور جانے سے پہلے زہرا سے ملا۔ وہ بھی بہت خوش دلی سے ملی اور کہا، علی بھائی، جب آپ کے دوست مل جائیں تو آپ ان کے ساتھ ہم سے مل کے جانا لازمی۔ ہاں، انشاءاللہ میں مل کے جاؤں گا، وعدہ ہے میرا۔ میری بات سن کے وہ بہت خوش ہوئی۔ پھر میں جن جوانوں کے ساتھ جن سردار سے اجازت لے کے جناتی محل سے روانہ ہو گیا۔ اب ہم جنگل سے ہوتے ہوئے ایک اور رہ گزر پہ نکل پڑے اور دور سے کچھ آبادی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ اتنے میں ایک جن سالار بولا، علی بھائی، آپ مجھے اس سڑک کی نشاندہی کریں، ہم اڑ کے وہاں تک پہنچ جائیں گے، اس طرح جلدی منزل آ جائے گی۔ میں نے کہا، اس آبادی کے بائیں جانب 5 کلومیٹر کی دوری ہے، سڑک نمودار ہوگی، آپ تم اندازہ لگا لو۔ پھر اس نے منہ میں کوئی منتر پڑھا اور کہا، ٹھیک ہے، آپ میری پیٹھ پہ سوار ہو جائیں، اور باقی جن بھی میرے پیچھے اڑ پڑے۔ میں نے وہی کیا۔ مجھے ایک جھٹکا لگا۔ کچھ دیر بعد جن جوان نے کہا، آنکھیں کھولو۔ جب دیکھا تو بورڈ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے جس پر لکھا تھا، رکنا منع ہے۔
میں نے کہا یہی ہے وہ منحوس بورڈ۔ پھر میں نے ورد کرتے ہوئے جن جوانوں سے کہا اس بورڈ کو زور لگا کے اکھیڑنا ہے۔ سب نے مل کے زور لگایا مگر بورڈ ٹس سے مس نہ ہوا۔ پھر میں نے ورد کر کے اس پہ پھونک ماری اور کہا اب دوبارہ کوشش کرو۔ اس بار بورڈ اکھاڑ کے دور پھینک دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی ہمیں نیچے ایک تہہ خانہ نظر آیا۔ میں نے کہا جوانوں ہمیں اس راستے اندر جانا ہے، یہی چڑیل کی رہائش گاہ ہے۔ سب نے احتیاط سے اندر جانا ہے، چڑیل کو پتہ ہوگا ہماری آمد کا۔ میں نے ورد کرتے ہوئے اندر پاؤں رکھ دیے، سب نے میری تائید کی۔ اندر کافی اندھیرا تھا مگر جیسے جیسے میں پاؤں رکھتا گیا میری ورد کی برکت سے روشنی ہوتی گئی۔ اچانک ہم پر چمگادڑوں نے حملہ کر دیا مگر ورد کی بدولت میں بچ گیا، جبکہ جن جوان زخمی ہو گئے۔ وہ اس خونی حملے سے چیخنے لگے۔ میں نے کہا میرے ساتھ ساتھ سب نے ورد کرنا ہے۔ سب نے گردن خم کر دی اس بات میں۔ تہہ خانہ ختم ہوا تو ہمیں غار نظر آنے لگی۔ وہاں پہ ابھی کچھ آگے بڑھے ہی تھے، خون خوار کالی بلیوں نے حملہ کر دیا لیکن ان کا ہر وار ہم پہ خالی گیا۔ وہ بھی ایک خوفناک چیخ کے ساتھ غائب ہو گئی۔ میں اور جن جوانوں نے ورد مسلسل جاری رکھا۔ غار میں کافی دیر چلنے کے بعد ہم ایک کھلی جگہ پہنچ گئے جہاں کافی اچھا ماحول تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، پرندے چہچہا رہے تھے۔ ابھی ہم ادھر ادھر دیکھ ہی رہے تھے کہ ہماری نظر چڑیل کے بچوں پہ پڑی جو چڑ کر کچھ کھا رہے تھے۔ جب ہم آگے بڑھے تو دھک سے رہ گئے، وہ انسانی جسم تھا جو وہ مزے لے لے کے کھا رہے تھے مگر جیسے ہی ان کی نظر ہم پہ پڑی وہ خوفناک چیخ کے ساتھ چیخنے کی۔ ان کی چیخ سن کے ان کے اوپر لمبی چونچ والے گدھ آ کے منڈلانے لگے۔ وہ بچے ان گدھوں پر بیٹھے اور اوپر اڑ گئے۔ میں حیران کھڑا دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس انسانی جسم کا خیال آیا اور میں اپنے جن جوانوں کے ساتھ اس طرف بڑھ گیا۔ غور سے جب اس انسانی جسم کو دیکھا تو اس کا سر غائب تھا اور جسم مکمل کھلا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کے کافی دکھ ہوا کہ پتہ نہیں کون بیچارہ تھا جو چڑیل کے بچوں کا شکار بنا۔ پھر اچانک ہمیں اپنے عقب سے ایک گڑگڑاہٹ سنائی دی۔ ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دنگ رہ گئے۔ وہ ایک بھیڑیا نما انسان تھا، انتہائی خطرناک شکل، لمبے لمبے دانت اور بڑے بڑے دانت، خون خوار نظروں سے ہماری جانب بڑھنے لگا مگر میرے ورد کی بدولت رک کر جنوں کو گھورنے لگا اور ان کی جانب بڑھا مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ ایک سالار جن نے پکڑ کر اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ماحول ایک بار پھر ڈراؤنا ہو گیا جب اچانک سینکڑوں کی تعداد میں زہریلے سانپوں نے حملہ کر دیا۔ یہ دیکھ کر ہم ڈرے، تاہم جنات نے ورد کرتے ہوئے ایک سانپ کو پکڑ پکڑ کر مارنا شروع کر دیا۔ اب تمام سانپ ختم ہو چکے تھے۔ مجھے ایسا لگا یہ جادو نگری اسی طرح جاری رہے گی۔ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ چڑیل کے بچے جو گدھوں پر سوار ہو کر غائب ہوئے تھے وہ پھر آ دھمکے۔ تینوں بچے گدھ پر سوار ہمارے سروں پر منڈلا رہے تھے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں نیزے پکڑے ہوئے تھے اور ہم پر اچھال رہے تھے۔ ایک نیزہ میرے بازو میں آ کے لگا جس سے خون تیزی سے نکلنے لگا۔ مجھے ایک جن نے اپنا اوپر چھپا لیا اور باقی کے نیزے اس نے اپنے بدن پہ لے لیے۔ باقی جن بھی نیزوں سے زخمی ہوئے تاہم جانی نقصان نہیں پہنچا۔ حصار سے اوپر ہونے کی وجہ سے وہ بچے ہم سے بچ گئے اور انہوں نے ایک ایک کر کے سب کو زخمی کر دیا مگر جنات میں طاقت زیادہ تھی، اس لیے وہ زخمی ہو کے بھی مضبوطی سے جمے رہے اور میری جان کی حفاظت کرتے رہے۔ پھر میں نے کہا دوستو ہمیں کسی طرح اس حملے کو روکنا ہوگا ورنہ زخمی ہو کر ہم میں سے کوئی جان سے بھی جا سکتا ہے۔ سالار جن نے کہا ہم کیا کریں علی بھائی، مجھے تم اوپر اٹھا کر اور اڑا کر لے چلو، ان گدھوں کے برابر پھر وہ میرے ورد کے حصار میں آ جائیں گے اور پھر ہم ان کو ہلاک کر سکیں گے۔ جنہوں نے میری بات کی تائید کی۔ پھر مجھے ایک جن نے کہا
آپ میری پیٹھ پر سوار ہو جائیں، میری پرواز گد سے اوپر تک کی ہے۔ میں بسم اللہ پڑھ کر سوار ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہم بلند آسمان کو چھونے لگے۔ گدھ اور ہمارے درمیان کم فاصلہ رہ گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہی ہم گدھوں سے اوپر پرواز کرنے لگے۔ ہمیں دیکھ کے چڑیل کے بچے کچھ خوفزدہ نظر آئے۔ پھر نزدیک پہنچ کے میں نے ورد کرتے ہوئے ایک بچے پہ پھونک ماری تو وہ بچہ خوفناک چیخ کے ساتھ نیچے کی جانب گرا، جبکہ اس کا گدھ میرے ورد سے اسی وقت نظر آتش ہو گیا۔ بچہ نیچے جیسے ہی گرا، جنہوں نے پکڑ کر فوراً اس کی گردن توڑ دی۔ اب دوسرے اور تیسرے بچے کے ساتھ بھی میں نے یہی طریقہ اپنایا۔ وہ تینوں نیچے گر کر جنوں کا شکار ہو گئے اور ان کے گدھ جل کر خاک ہو گئے۔ پھر جب مجھے اطمینان ہو گیا کہ چڑیل کے بچے مر چکے ہیں تو میں نے جن کو زمین کی جانب چلنے کا کہا۔ سب نے خوشی کا اظہار کیا مجھے خیریت سے دیکھ کے۔ ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ اچانک زمین ہر طرف سے پھٹنے لگی۔ پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ہم زمین کے انداز تھا گہرائیوں میں لڑکتے چلے گئے۔ ایسے لگا ہم زمین کی پاتال میں اتر رہے ہیں۔ گھپ اندھیرا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا، کہ اچانک ہمیں محسوس ہوا ہمارے پاؤں زمین سے لگے ہیں، اور پھر چند سیکنڈ کے اندر ایک بدبو کا بھپکا ہمارے نتنوں سے ٹکرایا۔ پھر جب آنکھیں کھولی تو حیران رہ گئے، یہ کوئی اور ہی جہاں تھا، جہاں عجیب و غریب پرندے اڑ رہے تھے۔ ہر طرف تتلیاں ہی تتلیاں نظر آ رہی تھیں۔ ان کا سائز کافی بڑا تھا، جبکہ آنکھیں کافی بڑی بڑی، ان کی تعداد بھی کافی زیادہ تھی۔ ہمارے سروں پہ منڈلانے لگی۔ اب ہم ایک اور مصیبت میں پھنس گئے تھے، اور یہ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہم زمین کے اندر ہیں یا باہر۔ ذہن پہ زور دیا کہ ورد یاد کروں، مگر اچانک ذہن جیسے معاف ہو گیا تھا، کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ پھر میرے ساتھ موجود جنوں نے کہا کہ انہیں بھی ورد بھول چکا ہے۔ میں کافی پریشان تھا کہ اب کیا ہوگا۔ چڑیل کے بچے بھی ہم مار چکے تھے اور میرے دوستوں کا بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پریشان ہو کے ہم ایک دوسرے کو تسلی دینے لگے۔ اس دوران ایک تتلی ہماری جانب آئی۔ وہ شاید ان تتلیوں کی سردار تھی، کیونکہ اس کے سر پر ایک تاج بنا ہوا تھا۔ اس نے ہمارے گرد چکر لگانے شروع کر دیے۔ پھر ہم نے اس کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکلتے دیکھے۔ تتلی مسلسل آگ کے شعلے برسا رہی تھی، جس کی زد میں آ کے میرے مددگار جن لپیٹ میں آ رہے تھے۔ ایک کے بعد ایک شعلوں کی زد پہ تھا۔ ماحول ان کی چیخوں سے اور زیادہ خوفناک ہو گیا۔ میں بے بسی سے ان کو دیکھنے لگا، مگر میں ان کی کوئی مدد نہیں کر پا رہا تھا، اور نہ ہی اس آگ سے ان کو بچا پا رہا تھا۔ میں نے یہ کوشش کی کہ کسی طرح ورد یاد آ جائے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے میرے ساتھ آئے تمام جن آگ کی لپیٹ میں آ کے ختم ہو گئے۔ اب ان کی صرف راکھ ہی باقی رہ گئی۔ اب تتلی مجھے خون خوار نظروں سے گھورتی ہوئی میرے گرد چکر کاٹنے لگی، تاہم اس نے ابھی تک مجھ پہ حملہ نہیں کیا تھا۔ کچھ دیر چکر لگانے کے بعد وہ غائب ہو گئی۔ اب میں بالکل اکیلا اور پریشان کھڑا تھا کہ جانے اب کیا ہوگا میرے ساتھ، کہ اچانک مجھے اپنے اوپر ایک جال پڑتا ہوا نظر آیا۔ میں اس سے بچنے کے لیے بھاگا، مگر بے سود میں اس جال میں بری طرح پھنس گیا اور چلانے لگا، کوئی ہے یہاں، میری مدد کرو۔ پھر مجھے ایک خیال آیا۔ میں نے دل ہی دل میں عبداللہ جن کو مدد کے لیے پکارا۔ جن سردار، میری مدد کیجیے، آپ کے سارے مددگار جن مارے گئے ہیں، میری مدد کرو، مجھے میرا ورد یاد دلا دو، میں مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ میں دل ہی دل میں عبداللہ جن کو پکارنے لگا۔ ابھی میں دعا مانگ رہا تھا کہ اچانک پھر تتلیاں آتی ہوئی نظر آئیں۔ اس بار ان کی تعداد پہلے سے کئی گنا زیادہ تھی۔ جھنڈ کے جھنڈ تتلیاں اکٹھی ہو گئیں۔ پھر ان کے پیچھے عجیب و غریب پرندے پہ بیٹھی ہوئی وہ پچھل پیری آتی ہوئی نظر آئی۔ ان کی آنکھوں سے غضبناک شعلے نکلتے نظر آ رہے تھے۔ آتے ہی وہ مکرو چیخ کے ساتھ دھاڑی، کہ اس کی دھاڑ سن کر تتلیاں ادھر ادھر بکھر گئیں۔
علی، تم نے میرے بچوں کو مار کر اچھا نہیں کیا۔ اب اپنا انجام دیکھنا، میں تمہاری 7 نسلوں سے بدلہ لوں گی۔ تم نے میرے دوستوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کیا قصور تھا ان کا؟ کیوں پکڑا تھا انہیں؟ اور تمہارے بچے معصوم انسانوں کو پکڑ کر کھا رہے تھے، ان کا مر جانا ضروری تھا۔ میری بات سن کے چڑیل دیکھتے ہی دیکھتے خوفناک جسامت اختیار کرتی گئی۔ اس نے کوئی منتر پڑھا اور پھر پھونک مار کر مجھے دیکھا۔ ایک آگ کا گولا اس کے منہ سے نکلا اور میری طرف بڑھا، مگر اس شعلے نے میرا جال کاٹ دیا، جبکہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ میں سمجھ گیا چڑیل کا جادو مجھ پہ اس تعویذ کی وجہ سے نہیں چل پایا۔ البتہ میرا جال ٹوٹ گیا، جس سے مجھے کافی خوشی محسوس ہوئی۔ چڑیل اپنی ناکامی دیکھ کے حیران ہوئی، تاہم اس نے ایک بار پھر کچھ پڑھ کر میری طرف پھینکا۔ اس دفعہ کالے بچھو میری طرف بڑھے، مگر مجھ تک پہنچ نہ پائے اور راستے میں ہی غائب ہو گئے۔ یہ دیکھ کر چڑیل غضبناک آواز میں دھاڑی اور کہا، کب تک بچو گے؟ تم جادو نگر میں ہو، یہاں سے نکلنا ناممکن ہے تمہارے لیے۔ یہاں میری جادو نگری ہے، تم اپنے تمام ورد بھول چکے ہو، اس جگہ یاد نہیں آ سکتے تمہیں۔ میں نے ماحول پہ غور کیا تو میں حیران ہو گیا۔ اس جادو نگر میں عجیب ماحول تھا، ہر جگہ ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آ رہی تھی، کہیں کہیں کھوپڑیاں تو کہیں خون کے تالاب میں ڈوبے انسانی جسم، تو کہیں ان کے دل نکال کے نیزے پہ پروئے ہوئے تھے۔ جگہ جگہ کالی ہانڈیاں الٹی لٹکی ہوئی نظر آئیں۔ میں سمجھ گیا یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے میں پاک کلام کا ورد نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نے چڑیل سے کہا، میرے دوستوں کو مجھے واپس کر دو، ورنہ ورد یاد آتے ہی میں تمہارا حشر نشر کر دوں گا۔ یہ سن کے وہ چیخ کے ساتھ غائب ہو گئی۔ اب میں پریشان ہو کے بیٹھ گیا، یہ سوچنے کے آخر مجھ سے کیا خطا ہوئی ہے جس کی بدولت ورد مجھے بھول گیا، جبکہ وہ تو ہر وقت میری زبان پہ رہتا تھا۔ اب مجھے سمجھ آئی وجہ، لیکن میں نے دل ہی دل میں خدا کو یاد کیا، وہی مدد کرے گا اس مشکل میں۔ کافی دیر انہی سوچوں میں بیٹھا رہا۔ چڑیل گم تھی کہ اچانک مجھے زمین سے اوپر کچھ آواز سنائی دی، جیسے کوئی اوپر سے نیچے آ رہا ہو۔ میں نے اوپر نظر کی تو عبداللہ جن اپنی قوم کے ساتھ نیچے اتر رہا تھا، اس کے ساتھ کافی جوان تھے۔ پھر مجھے چڑیل کی آواز آئی، آؤ آؤ بوڑھے سردار، تم سے مچندہ دیو کا بدلہ بھی لینا ہے۔ تم نے اچھا کیا جو خود ہی آ گئے۔ جیسے ہی عبداللہ سردار اور اس کے جن جوان نیچے آئے، ان کو جال میں قید کر دیا گیا۔ وہ بری طرح ہاتھ پاؤں مارنے لگے۔ جن خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ اچانک ایک دیو قامت ڈراؤنی شکل کا شیطان آیا اور آ کے چڑیل کے قدموں میں لوٹنے لگا اور کہا، کیا حکم ہے پچھل پیری؟ ان سب جنات کو ابھی کے ابھی بھسم کر دو۔ یہ حکم سن کے شیطان دیو پلٹا اور کچھ پڑھنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا تو میں نے کہا، رک جاؤ شیطان، ورنہ جلا کے ختم کر دوں گا۔ چڑیل اور تم سب کو وہ سب مجھے حیرت سے دیکھنے لگے۔ میرے ہاتھ میں بابا کا دیا ہوا دوسرا تعویذ تھا جو اس نے مجھے پہننے کے لیے دیا تھا۔ جب میں نے عبداللہ سردار اور باقی جنات کو مشکل میں دیکھا تو اچانک دوسرے تعویذ کا خیال آتے ہی میں نے اس کو کھول دیا۔ جب تعویذ کھول کے دیکھا تو یہ دیکھ کے میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس میں مجھے عطا کیا ہوا ورد نعت علی اور 4 کل اول آخر درود کے ساتھ لکھے ہوئے تھے۔ وہ میں نے فوراً بسم اللہ پڑھ کر دہرانا شروع کر دیا۔ چڑیل اور شیطانی دیو نے حیرت سے دیکھا، جبکہ میں نے ورد کرتے ہوئے ان پہ پھونک مار دی۔ شیطانی دیو چشم زدن میں خاکستر ہو گیا۔ یہ دیکھ کے چڑیل فوراً وہاں سے بھاگ گئی۔ میں نے ورد کرتے ہوئے جال پہ پھونک ماری تو سردار اور باقی جن آزاد ہو گئے۔ سردار مجھے دیکھ کے کافی خوش تھا۔ میں نے کہا، اب ہمیں اس چڑیل خانہ سے نکلنا ہوگا اور جلد دوستوں کو ڈھونڈنا ہوگا۔
چلو پھر جلدی چلیں ورنہ چڑیل کوئی چال لازمی چلے گی، سردار نے فکر مندی سے کہا۔ پھر ہم اس جگہ سے نکل کر باہر آئے، مگر ہمیں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہم یہاں سے کیسے باہر جائیں۔ جس راستے سے ہم سب آئے تھے وہ راستہ مکمل بند تھا، کوئی راہ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے آگے بڑھنے کو کہا، سب میرے پیچھے چل دیے۔ سردار جن نے کہا، آؤ پرواز کر کے چلیں، شاید اوپر سے کوئی راستہ ہو اس اندھے محل سے نکلنے کا۔ پھر مجھے سردار نے اپنے اوپر بٹھا کے پرواز شروع کر دی، مگر ہم جتنا بلندی کی طرف اڑتے گئے اس سے کئی گنا نیچے گر پڑتے۔ سردار نے کہا، ہم اس محل میں پرواز نہیں کر پا رہے، گھٹن محسوس ہو رہی ہے ہمیں۔ پھر ہم سب نیچے اتر آئے مگر ہمیں نیچے نہیں اترنے دیا گیا۔ چڑیل کے خونخوار گدھ ہر طرف منڈلانے لگے۔ ہماری پرواز کیونکہ بلند نہیں تھی اس لیے گدھ اڑتے اڑتے جنات کو کاٹنے لگے، جس کی بدولت وہ نڈھال ہو کے گرنے لگے۔ مجھے سردار جن نے کسی طرح سنبھالا ہوا تھا، تاہم اب مجھے اس صورتحال میں تعویذ گلے سے نکال کر ورد کرنا تھا۔ میں نے سردار سے کہا، مجھے اچھے سے پکڑ لو، میں ورد کے لیے تعویذ نکالنے لگا ہوں۔ سردار نے مجھے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میں نے تعویذ کھول کر ورد جیسے ہی شروع کیا، گدھ آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ پھر جیسے میں ان میں سے کسی کے سامنے آتا تو پھونک مار دیتا، گدھ ایک خوفناک چیخ کے ساتھ غائب ہو جاتا۔ اسی طرح سب گدھوں کو بھگانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب ہم نیچے اترے، مگر صورتحال وہی تھی، چڑیل نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر ہم نے ماحول کا جائزہ لیا۔ ایک طرف مجھے دریا نظر آیا، میں نے کہا، چلو وہاں چل کے دیکھتے ہیں، شاید کچھ پتہ لگے۔ دریا میں جھانک کے دیکھا تو ہمیں پانی کا رنگ ہر جگہ مختلف نظر آیا، کہیں کالا، کہیں پیلا تو کہیں سبز پانی، اور ایک جگہ درمیان میں لال رنگ کا پانی تھا جس میں ایک گڑھا پڑ رہا تھا۔ مجھے کچھ شبہ ہوا۔ میں نے جن سے کہا کہ آپ کے جن پتہ لگا سکتے ہیں اس لال پانی کے اندر کیا چیز ہوگی؟ سردار نے کہا، ہاں ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ پھر ایک جن نے لال پانی میں چھلانگ لگا دی۔ پھر کچھ دیر بعد نکلا تو اس کے ہاتھ میں ایک کالی ہانڈی تھی جس پہ لال کپڑا بندھا ہوا تھا۔ میں نے ورد کر کے پھونک ماری اور کپڑا اتارا تو اس میں 3 پتلے، جن پہ درمیان میں ہر ایک کے سوئی گھڑی ہوئی تھی، رکھے ہوئے تھے۔ میں نے بسم اللہ پڑھ کر ہر ایک پتلے میں سے سوئی نکال لی۔ اس عمل کے ساتھ ہی پتلوں میں سے دھواں نکلنے لگا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ انسانی شکل میں نمودار ہونے لگے۔ پھر وہ تینوں حمزہ، احمد اور ناصر کی شکل میں تبدیل ہو گئے۔ یہ دیکھ کے میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ان تینوں کی حالت گیر تھی، کپ کپا رہے تھے اور کھانس کھانس کے دھورے ہوئے پڑے تھے۔ پھر جب کچھ دیر بعد نارمل ہوئے تو مجھ پر نظر پڑی تو علی علی کہہ کر چلا پڑے۔ میں دوڑ کے گیا اور ان کے گلے لگ پڑا۔ پھر میں نے ان کو تمام رودات سنائی اور پھر سردار جن اور اس کے جن جوانوں کا بھی بتایا کہ کس طرح وہ میرے مددگار بنے اس مشکل حالات میں۔ وہ تینوں خوشی سے پاگل ہو رہے تھے، کہنے لگے، ہمیں یقین نہیں آ رہا کہ تم نے ہمیں اس چڑیل کی قید سے آزاد کرایا۔ میں نے کہا، ہم ابھی بھی قید ہی میں ہیں، چڑیل کی جب یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوں گے تو اصل خوشی تب منائیں گے۔ ابھی تو ہمارے گھر والوں کو بھی کچھ پتہ نہیں کہ کیا بیتی ہے ہم سب پہ۔ ہمارے گھر والے تو یہی سمجھ بیٹھے ہوں گے کہ ہم سیر سپاٹے کرتے پھر رہے ہوں گے۔ اس وجہ سے موبائل فون کے سگنل بند ہیں سب کے۔ چلو دوستو، اب ہمت کر کے ہم نے اس جگہ سے نکلنا ہے، کیونکہ چڑیل غائب ہے، وہ کبھی بھی آ سکتی ہے اور پھر ہم کسی اور مشکل میں نہ پڑ جائیں۔ پھر میں نے ورد کر کے اپنے دوستوں اور جنات میں پھونک دیا۔
آگے بڑھنے کے لیے قدم نکالے ہی تھے کہ کچھ سفید کپڑوں میں ملبوس لوگ ہماری طرف آتے نظر آئے۔ وہ لنگڑا کے چل رہے تھے۔ یہ وہی تھے جو ہمیں پہلے ہی راستے میں مل چکے تھے، اور ان میں سے ایک وہ بھی شامل تھا جس نے میرا نام لیا تھا۔ وہ سب سفید لباس والے افراد اکٹھے ہونے لگے۔ میری نظر اس بوڑھے پر تھی جس نے میرا نام لے کے مدد مانگی تھی۔ جیسے وہ نزدیک آئے میں نے کہا، آپ لوگ کون ہیں اور اس چڑیل کے پاس کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ آدمی بولا، ہم سب اس چڑیل کا شکار ہو کر مر چکے ہیں اور روحیں بن گئے ہیں، مگر کیونکہ اس چڑیل نے بے دردی سے ہمیں مارا تھا اور ہماری موت کا ہمارے گھر والوں کو ابھی تک پتہ نہیں ہے، وہ اب بھی ہماری راہ تکتے ہیں۔ ہماری بے چین روحیں اسی جگہ اٹک گئی ہیں۔ اب جو بھی یہاں قید ہو کے آتا ہے، ہم اس کو نظر آتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہیں۔ علی نے کہا، اب کوئی آپ کی کیسے مدد کر سکتا ہے جبکہ آپ لوگ تو مر چکے ہیں؟ وہ آدمی کہنے لگا، چڑیل کو مار کر تم ہماری مدد کر سکتے ہو، اس طرح ہماری روحیں اس کے جادو کے زیر اثر ہیں، ہم یہاں سے نکل نہیں سکتے، ورنہ ہم اپنے گھر والوں کو بتاتے کہ وہ ہمارا اب انتظار نہ کریں، ہم بدنصیبی کا شکار ہو کر مر چکے ہیں۔ علی نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کچھ بھی ہو جائے ہم سب مل کر اس پچھل پیری کا مقابلہ کریں گے اور اس کو ختم کر دیں گے تاکہ کوئی اور اس کے ظلم کا نشانہ نہ بنے۔ علی نے کہا کہ آپ مجھے جانتے ہیں، آپ میرا نام لے رہے تھے۔ اس نے کہا، ہم نے چڑیل کو تمہارا نام لیتے ہوئے سنا ہے۔ وہ کافی خوف زدہ تھی، اپنے چیلوں کے سامنے کہہ رہی تھی کہ علی کے پاس کوئی بڑھیا طاقت ہے جس کی وجہ سے کالے جادو کا اس پہ اثر نہیں ہوتا۔ اس نے تمہیں اپنے اور اس کے بچوں کے لیے خطرہ قرار دیا تھا۔ میں وہاں چھپ کر چڑیل کی باتیں سن رہا تھا جب وہ اپنے شیطانی چیلوں کو خطرے سے آگاہ کر رہی تھی۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، کیا تمہیں پتہ ہے اب وہ سامنے کیوں نہیں آ رہی ہمارے، یا کوئی اور چال چل رہی ہے ہمارے خلاف؟ وہ بولا، مجھے نہیں پتہ، لیکن لگتا ہے وہ اپنے چیلوں کے ساتھ کسی غار میں چھپی ہوئی ہوگی تاکہ تم لوگ یہاں سے نکل نہ جاؤ، کیونکہ وہ اس جگہ کا حصار کر کے گئی ہے اور جب تک تم اس کو مار نہیں دیتے اسی طرح یہاں قید رہو گے۔ میں نے کہا، کیا تم لوگ اس غار کو ہمیں دکھا سکتے ہو؟ تمام روحیں بولی، آؤ ہمارے پیچھے پیچھے۔ ہم سب چل پڑے۔ چلتے ہوئے کافی وقت گزر گیا۔ روحیں ایک جگہ بہت بڑا تالاب دیکھ کر رک گئیں۔ مجھے کہنے لگیں، اس تالاب کے بعد ایک دریا آئے گا، پھر دریا کے درمیان میں کالا پانی نظر آئے گا، تم لوگ اس میں کود جانا، اس کی تہہ میں تمہیں ایک بہت بڑا پہاڑ نظر آئے گا، پہاڑ پہ مختلف شیطانی شکل کے 7 دروازے ہوں گے، ان میں سے ایک دروازے کا رنگ کالا ہوگا، اس میں داخل ہو جانا، وہ دروازہ ایک غار میں لے جائے گا، یہاں پچھل پیری چھپی ہوئی ہوگی اور اس کے چیلے اس کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ اب تم سب فوراً جاؤ تاکہ دیر نہ ہو جائے۔ پھر ہم اس تالاب میں کودنے ہی لگے تھے کہ عبداللہ جن نے مجھے اپنے اوپر اٹھایا اور میرے دوستوں کو دوسرے جن ساتھیوں نے اٹھا لیا۔ ہم اس تالاب کے اوپر سفر کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد ہمیں دریا نظر آیا۔ پھر ہم دریا کے اوپر پرواز کرنے لگے۔ اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد ہمیں دریا میں کالا پانی نظر آیا۔ اب میں نے سب سے کہا کہ اس کالے پانی میں کود پڑو، لیکن پہلے آواز بلند درود پاک پڑھو، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ جب سب نے درود پاک پڑھ لیا تو میں نے کہا، اب نعت علی صغیر کا ورد کرو۔ جب سب نے ورد مکمل کر لیا تو پھر ہم نے 4 کل پڑھے، پھر پہلے اپنے اوپر سب نے پھونک ماری، پھر میں نے دوبارہ ورد کر کے کالے پانی میں پھونک ماری اور سب کو کود جانے کے لیے کہا۔ ہم جیسے ہی پانی میں اترے کچھ دیر بعد ہمیں پہاڑ نظر آنے لگے
पहाड़ पे मुख्तलिफ शैतानी शक्ल के दरवाजे थे। किसी का रंग नीला था तो कोई सुर्ख रंग का तो कोई नारंगी रंग का था। हम घूमते रहे, हमें काला दरवाज़ा ढूंढना था। काफ़ी देर पहाड़ का चक्कर लगाते रहे, फिर जाके काफ़ी फासले पे एक दरवाज़ा नज़र आया। जाके देखा तो उसका रंग काला था। ये देख के मेरी खुशी की इंतहा न रही। मैंने कहा, दोस्तों सब तैयार रहो जंग के लिए, हम मकसद के नज़दीक पहुंच चुके हैं। फिर एक बार सबने विर्द किया और दरवाजे में बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक का विर्द करते हुए दाखिल होने लगे। दरवाजे पे हम पर काली भेड़ों ने हमला कर दिया, मगर विर्द का मुकाबला ना कर पाई। जो हम सब मुसलसल कर रहे थे और अचानक सब गायब हो गई। फिर हम कुछ दूर आगे बढ़े तो हम पर शैतानी देवों ने हमला कर दिया, जिनके लंबे दांत, बड़े कान और लंबे नाखून थे, मगर वो भी हमारा बाल बांका भी ना कर सके और एक खौफनाक चीख के साथ गायब हो गए। अब हम बेखौफ हो के आगे ही आगे बढ़ने लगे। कुछ देर बाद तितलियों का झुंड बरामद हुआ और वो आके हम पे आग बरसाने लगी, मगर अल्लाह के फजल से नाकाम हुई और सारी तितलियां अपनी ही आग की लपेट में आके भस्म हो गईं। तितलियों के बाद हम पे खूनखार गधों ने हमला किया, मगर उनका भी वही हशर हुआ और सब गध भस्म होकर ख़त्म हो गए। अब थोड़ा सा ही चले थे कि आगे चुड़ैल खड़ी हुई नज़र आई, मगर अब उसकी आंखों में खौफ नज़र आया, अपनी चीलों की फौज को ख़त्म देखकर। मुझसे गोया हुई, मैं तुम सबको इस हिसार से जाने दे सकती हूँ अगर तुम मुझे छोड़ दो, और फिर तुमने मेरे सब बच्चों को भी मार दिया है। मैंने कहा, ए शैतान औरत, तुम्हें अगर मैंने ज़िंदा छोड़ दिया तो तुम फिर सरकशी करोगी और बेगुनाह लोगों का खून बहाओगी, इसलिए तुम्हारा खात्मा ज़रूरी है। ये सुनकर चुड़ैल मुँह ही मुँह में बड़बड़ाने लगी और हम पे फूंक मारी, मगर बेसूद रहा उसका जादू, क्योंकि मैंने पहले ही अपने विर्द का हिसार कायम कर लिया था। उसको नाकाम देखकर मैं आगे विर्द करते हुए बढ़ा और जाके चुड़ैल को बालों से पकड़ लिया। फिर उसके बालों को काट दिया खंजर से, जो मुझे अब्दुल्ला जिन ने दिया था। बाल कटते ही चुड़ैल की शक्ल तब्दील हो गई और वो इंसानी शक्ल में ज़ाहिर हो गई। वो एक नौजवान औरत थी और शक्ल से काफ़ी खूबसूरत थी। मुझसे माफ़ी मांगने लगी और कहा, अब मुझे मत मारो, मेरे बाल कट चुके हैं, मैं दोबारा कभी भी चुड़ैल नहीं बन सकती। चुड़ैल मेरे पाँव पर गिरी पड़ी थी, जबकि उसका जादू का महल ज़मीन बोस हुआ पड़ा था और हम सब उसी सड़क पर खड़े थे। यहाँ बोर्ड लगा हुआ था, जबकि वो बोर्ड हमारे सामने टूटा फूटा पड़ा था। मैंने चुड़ैल को उठाया और उसकी गर्दन काट दी और कहा, बुराई को जड़ से उखाड़ देना चाहिए ताकि आइंदा कोई भी खुदा की तख्लीक में तब्दीली ना ला सके, कि खुदा ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया है। उस चुड़ैल ने काले जादू करके और शैतान की पूजा करके अपनी इंसानी तख्लीक में तब्दीली की और पिछल पेरी चुड़ैल बन गई और बेगुनाह लोगों को कत्ल करके उनका खून पीने लगी। फिर उसने शैतानी देवता से शादी की और 4 बच्चे जन्म दिए, जो इसी तरह के थे जिनका खात्मा मैं कर चुका था। चुड़ैल के खात्मे के साथ ही सफ़ेद लिबास वाली रूहें भी आज़ाद होकर मुस्कुराते हुए रोने लगी। फिर हम सब वापसी के लिए मुड़े ही थे कि अब्दुल्ला जिन ने कहा, पहले हमारे महल चलें, वहाँ से कुछ खा पी कर अपने घर रवाना होना। फिर मैंने दोस्तों से कहा, चलो वहाँ। मैंने ज़ोहरा से भी वादा किया था कि वापसी पे उससे मिलकर जाऊँगा। फिर सब खुशी खुशी अब्दुल्ला जिन के साथ रवाना हो गए।